الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کے جملے ارشاد فرمائے جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو حکم ہوا کہ بتوں سے مکہ کو پاک کر دیں، تو پھر اپنی لاٹھی کے ذریعے سے آپ بتوں کو گرا رہے تھے۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ بعض بتوں کو آپ کی لاٹھی نہیں لگتی تھی، صرف اشارہ ہوتا تھا اور بت گر جاتے تھے۔ یہ بھی معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ تو بعض بت بہت بھاری اور کئی من تھے۔ اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اس نے اپنے در کا سوالی بنایا ہے۔ انسان جب شرک کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو پھر کسی ایک در پہ قناعت نہیں ہوتی، وہ پھر بہت طرف پھرتا رہتا ہے۔ ایمان میں تذبذب آ جاتا ہے یا ایمان چلا جاتا ہے۔ ان مشرکین نے بھی بیت اللہ کے ارد گرد بھی بت، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے تھے اور بیت اللہ شریف کے چھت کے اوپر بھی بت رکھے تھے۔ تو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لاٹھی کے ذریعے سے اشارہ فرما رہے تھے، کسی بت کو لگ رہا تھا لاٹھی کا کونا، کسی کو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ گر رہے تھے۔ اور ساتھ یہ جملے آپ ارشاد فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا ہے، حق آ گیا ہے، باطل چلا جائے گا، مٹ جائے گا، اور باطل کی فطرت میں ہی ہے چلا جانا، بھاگ جانا، مٹ جانا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس میں شفا ہے، ظاہری جسم کی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔
ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے نقصان ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تلاوت کیا ہے، آپ رات کو تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور چھوٹی عمر کے تھے، یہ رات کو آپ کے ساتھ رہے تھے۔ تہجد کے لیے جب آپ اٹھے اور حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو یہ چھوٹے سے، بعض نے 7 سال عمر لکھی ہے، بعض نے 9 سال، یہ بھی اٹھے پیچھے سے، اور آپ کا جو لوٹا تھا وضو بنانے والا، اس میں پانی ڈالا اور آپ کا مسواک لیا، اور جہاں آپ وضو فرماتے تھے وہاں کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حاجت سے تو آپ نے لوٹا اور مسواک پیش کیا حضرت عبداللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر آپ نے دعا دی حضرت عبداللہ کو، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التفسیر، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کے علوم سے، علوم تفاسیر سے نواز۔ اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ بڑے بڑے جلیل القدر معمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کے سامنے چپ ہو جاتے تھے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان کی جو رائے ہوگی قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں وہ سب سے زیادہ احق ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے صرف 2 صحابہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ ایک تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک تفسیر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ خادم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خادم وہ ہے جس کو کام کہا جائے کہ فلاں کام کرو اور پھر وہ درست انداز میں انجام لائے، پورا کرے، یہ بھی بہتر ہے۔ اور ایک خادم وہ ہے کہ جو اپنے مخدوم کی ضرورت کو خود سمجھے اور وقت کا اندازہ کرتے ہوئے اس ضرورت کو خود سامنے لے آئے، یہ خادم ہے سب سے افضل۔ یہی مقام تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل والتفسیر، اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا کر، تفقہ دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ عبداللہ کی عمر بڑی ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس کی رفاقت کا جو زمانہ ہے اس میں ان کی عمر بڑی ہوتی تو کتنے علوم و فنون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات سے ہمیں یہ نوازتے، لیکن آپ چھوٹے تھے اور چھوٹی عمر کے باوجود آپ نے علوم کا وہ خزانہ امت کو دیا جو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ دے سکے۔ تو بات چل رہی تھی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے بہت معجزے عطا کیے، اور واقعتاً اصحاب سیر نے بہت جمع کیے لیکن جمع نہیں کیے جا سکتے، بے شمار معجزے ہیں، لیکن جن میں سب سے بڑے معجزے 4 ہیں۔
ایک قرآن مجید کا معجزہ، ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس مقدس جماعت کا معجزہ، نمبر 3 معراج کا معجزہ، اور نمبر 4 اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، یہ معجزہ۔ یہ 4 بڑے معجزے ہیں، اور ان معجزوں کی حفاظت من جانب اللہ ہے، اور یہ چاروں معجزے قیامت تک رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کی نبوت پر دلیل بن کر رہیں گے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور بڑا معجزہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے، بڑے دنیا پر دور گزرے، مخالف ہوائیں بھی چلیں، بعض دشمنان اسلام نے قرآن کو شہید کرنے کی بھی کوششیں کی، جلانے کی بھی کی، حتیٰ کہ دجلہ کا دریا سیاہی بن کر بھی بہتا رہا، لیکن قرآن جوں کا توں ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ یہ معجزہ ہے جس کی حفاظت اللہ نے لی ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، صداقت پر، آپ کے کمالات پر یہ شاہد بن کر قیامت تک رہے گا، اور رجال کار اس معجزے کی حفاظت کے لیے ہر دور میں رہیں گے، خود بخود رہیں گے۔ اس کے لیے کوئی فنڈز، کوئی بجٹ، کوئی کابینہ، کوئی اجلاس، کوئی قومی اسمبلی نہیں بنائی جائے گی، خود بخود ہی اللہ کی طرف سے رجال کار ہر دور میں ایسے رہیں گے جو قرآن کو یاد کر کے فخر محسوس کریں گے، قرآن کو پڑھ کر برکت محسوس کریں گے، قرآن کے ساتھ تعلق کو اپنی عزت محسوس کریں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ جماعت ہمیشہ رہے گی، اور مبارک ہے وہ جماعت کہ جس کو اللہ نے یوں لگا دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن سیکھنے سکھانے میں لگا دیا، یا ان کے ساتھ تعاون کرنے میں، دین کی اشاعت میں لگا دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دوسرا معجزہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ مقدس جماعت دی، وہ وفادار جماعت دی، وہ جانثار جماعت دی کہ آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جان کو قربان کر دینا بھی وفا پوری نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی سمجھتے تھے حق ادا نہیں ہوا۔ وہ خاتون غزوہ احد کی واپسی پر جب راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑی تھی اور ہر آنے والے صحابی سے وہ پوچھتی تھی کہ بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ کہا اللہ اس کی شہادت قبول کرے، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ ایک اور وفد سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ تو اس وفد نے بتایا کہ آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ کہا میرے شوہر کی اللہ مغفرت فرمائے، مجھے میرے پیغمبر کی خبر دے دو۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر یاد فرمایا، ایک صحابی رسول نعرہ لگاتے ہوئے کہ سعد کہاں ہے، سعد کہاں ہے؟ سعد انتہائی سخت زخموں کی وجہ سے گرے پڑے ہوئے تھے۔ یہ شخص نعرہ لگاتے ہوئے آخر میں کہتا ہے سعد کہاں ہو، تمہیں اللہ کا رسول یاد فرما رہا ہے۔ سعد نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، یہ شخص آواز دینے والا قریب گیا۔ سعد نے کہا کہ میری زندگی میں سانس ختم ہو چکے ہیں، چند سانس ہیں وہ بھی آپ نے جس ہستی کا نام لیا
اور جس ہستی کے تقدس پہ میں جان دے رہا ہوں ان کے لیے چند سانس ابھی باقی ہیں۔ میرا سلام کہنا اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے نبی کا ہر حال میں خیال کرنا، دشمن کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ شخص واپس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا چلو سعد کے پاس چلتے ہیں۔ جب سعد کے قریب آئے، سعد کو آپ نے اپنی گودی میں لٹایا اور پیشانی پہ بوسہ لیا۔ سعد اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوا جان آفریں کے حوالے کر دی۔ بات یہ ہے دوستو کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کی زندگی کا ایک ایک حصہ، لمحہ دین کے لیے وقف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھا۔ تو دوسرا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو اللہ پاک نے بڑی مبارک جماعت عطا کی، جان نثار جماعت عطا کی، وفادار جماعت عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت باہر چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے رہتے تھے کہ جب حضرت باہر نکلیں گے کچھ ارشاد فرمائیں گے تو ہم یاد کر لیں گے، یہ حدیث کا سبق ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری زندگی کا منشا یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی بن کر رہوں، آپ کے پاس رہوں، آپ کے ساتھ رہوں، اور جو آپ کا ارشاد ہو اس کو یاد کرتا رہوں، اور پھر خود بھی اس پہ عمل کروں، بعد والوں کو بھی آپ کے ارشادات پہنچاؤں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ مجھ سے اگر ایک بات بھی سنی ہے تو وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتی تو میں کبھی حدیث لوگوں کو نہ بیان کرتا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس والکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جن لوگوں نے قرآن مجید اور حق کی باتوں کو چھپایا، اللہ کی اور سب لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ میں اس آیت سے ڈرتا ہوں کہ جو حق بات مجھ تک پہنچی ہے میں اس کو چھپاؤں نہیں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ حاضر خدمت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص دعا کے لیے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری زندگی کا منشا یہ ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے چبوترے پہ پڑا رہوں، اور جب آپ کا کوئی ارشاد سامنے آئے تو اس کو یاد کروں، اور یہی کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بعض باتیں آپ کی بھول جاتی ہیں، یاد تو بہت کرتا ہوں۔ آپ دعا فرما دیں کہ یہ باتیں جو میں آپ سے سنوں مجھے نہ بھولیں، صحیح یاد ہو جائیں، اور پھر میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یبسط الثیابا حتی افرغ من حدیثی ثم یقبضہ الی فإنه لا ينسى شيئا سمعه مني ابدا۔ سوال کرنے والے ابو ہریرہ، من یبسط ثیابا، میرے سامنے
اپنی چادر کو پھیلا دو حتی افرغ من حدیثی، یہاں تک کہ میں اپنے علوم کا خزانہ اس چادر میں ڈال دوں. ثم یقبضہ الی، پھر اس چادر کو سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لینا. فإنہ لا ینسا شیئا، اس چادر کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، پھر اس کے بعد کبھی بھی مجھ سے سنی ہوئی حدیث نہیں بھولو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس چادر میں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھ ڈالے مجھے کوئی چیز نظر تو نہیں آئی، ظاہراً تو مجھے اس چادر میں انڈیلی گئی کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن باطناً اس چادر کا اثر مجھ پہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں مجھے آپ کا فرمان نہیں بھولا. یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اور اکثر ان میں اصحاب صفہ ہیں. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا دن تھا کہ سارے بھوکے تھے، کئی دن سے کوئی خاص کھانا نہیں ملا تھا ان طلبہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ جاتے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے. عرض کہ اللہ کے رسول کئی دنوں سے بھوکے ہیں. آپ نے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں بھیجے کہ جاؤ اپنی امیوں سے پوچھ کر آؤ کہ کچھ کھانے کی چیز ہے گھر میں تو آپ لوگوں کو دے دیں، ادھر لے آؤ مسجد میں. یہ بچے گئے. اتفاق یہ ہوا کہ ہر زوجہ مطہرہ کے گھر سے یہ جواب آیا کہ حضرت کو یہ پیغام دینا کہ کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں ہے جو ذی روح کھا سکے، جاندار کھا سکے، ایسی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. ان بچوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی. آپ تھوڑا خاموش ہوئے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا قریب آ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسجد نبوی میں. فرمایا اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہا بیدک لا یملکها احد غیرک. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت مانگتے ہیں، رزق حلال کا سوال کرتے ہیں. فَإِنَّهَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ، اس لیے کہ رزق خزانے صرف تیرے قبضے میں ہیں، ان پر کسی اور کا کنٹرول نہیں ہے. فَإِنَّهَا بِيَدِكَ، یہ خزانے رزق آپ کے قبضے میں ہے. لا یملک احد غیرک، ان خزانوں کا مالک آپ کے علاوہ کوئی نہیں. اور آپ سے آپ کا محبوب پیغمبر اور اس کی جانثار جماعت آپ سے رزق حلال کا سوال کر رہے ہیں. عطا کر. مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر اپنی تہجد کی جگہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. تھوڑی ہی دیر بعد دوستو مسجد نبوی کا دروازہ کھٹکا.
یہ عشاء کی بات ہے. آپ نے ایک شخص کو کہا جاؤ. کون ہے؟ دروازہ کھلنے پہ ایک شخص ایک بکرا بھونا ہوا اور جو کی روٹیاں حاضر خدمت کر کے آیا. عرض کرنے لگا اللہ کے رسول آپ کی اور آپ کی اس جماعت کی دعوت تیار کر کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ. اللہ نے دعا میری نقد قبول کر لیے اور اللہ کا مجھ پہ فضل ہے جب بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا نقد قبول کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے دسترخوان بچھ گیا. کھانا سیر ہو کر تناول کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے لیے جملے ارشاد فرمائے اِنَّا سَأَلْنَا فَضْلَهُ وَرَحْمَتَهُ هَذَا فَضْلُهُ وَرَحْمَتُهُ. ہم نے اپنے رب سے اپنے رزق دینے والے داتا سے سوال کیا تھا رزق کا اور کھانے کا، فضل کا اور رحمت کا. اس نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ لو یہ اس کا رزق ہے، یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے. قد ادخر لنا عنده رحمتا. اس نے ہمارے لیے رزق اپنی رحمت کے پروں میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا. جب اس کے محبوب نے دستے سوال پھیلایا تو عطا کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور بچ بھی گیا. ایک راعی چرواہا بکریوں کا مدینہ کے دور بکریاں چرا رہا تھا. اور اب بھی خطہ حجاز میں بھیڑ بکریوں کا بہت رواج ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اونٹوں کا. یہ بکریاں چرا رہا تھا. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی. ایک بکری بھیڑیا لے گیا اور یہ دیکھ رہا ہے. اس نے چرواہے نے دوڑتے ہوئے اس بھیڑیے سے بکری چھین لی، واپس لے لی. بھیڑیا اپنے دم پر بیٹھ کر چرواہے کو مخاطب کر کے بولنے لگا یا راعی، اے بکری کے چرواہے، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے، انصاف نہیں کیا. اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے، بھیڑیا ہو کر تو بولتا ہے. اس نے کہا اس سے بھی پھر زیادہ حیرت کی بات بتاؤں؟ تم اس جملے پر تعجب کر رہے ہو، میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں حیرت کی بات بتاؤں. چرواہا کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا بتاؤ. کہا جاؤ یثرب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اس پر ایمان لاؤ، تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو. کہتا ہے میں حیران ہوا. میں نے اپنی بکریوں کو لیا، سیدھا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، بکریاں مسجد کے باہر چھوڑیں. میں نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. آپ نے اشارہ کیا، اذان ہوئی، نماز ہو گئی. نماز کے بعد فرمایا وہ مسافر راعی کہاں ہے، وہ مسافر چرواہا کہاں ہے؟ میں کھڑا ہوا کہ حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ جاؤ. مجھے محراب میں بلایا اور حکم دیا کہ جو قصہ مجھے بتایا ہے، میری رسالت پر گواہی ایک بھیڑیے نے دی ہے، وہ قصہ ان سب کو بھی بتا دو، تم خود بتا دو. اس چرواہے نے پورا قصہ دہرا دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرنے لگے
کہ ہماری عقیدت میں اور ایمان میں اس واقعے نے اور اضافہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا صدق الراعی، اس چرواہے نے سچ کہا ہے، مجھ پہ گواہی دینے والے پتھر بھی ہیں، مجھ پہ گواہی دینے والے درخت بھی ہیں، مجھ پہ گواہی دینے والے سلام عرض کرنے والے پہاڑ بھی ہیں، میری بات ماننے والے جانور بھی ہیں، اور میری صداقت پر گواہی دینے والی کنکریاں بھی بنی۔ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کی صداقت پر آپ کے ان ماننے والوں کے علاوہ کوئی اور گواہی دے دے تو مان جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ کنکریاں جو میرے ہاتھ میں ہیں یہی اگر گواہی دینے لگیں تو مان جاؤ گے۔ ان کنکریوں نے آپ کے حکم پر پہلے تو پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر کنکریاں پڑھنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے اس چرواہے کے واقعہ سنانے کے بعد کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کی، صدق الراعی، اس چرواہے نے سچی بات کر دی ہے، میں تمام عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، جن و انس کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ندی نالوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے صلح حدیبیہ میں جب ایک کنویں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اترے، پانی بہت کم تھا، اس کو کھریدنے لگے، صاف کرنے لگے کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پانی اس میں کم ہے، اس کو صاف کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے، پانی زیادہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ڈول کو اوپر لاؤ، اس میں جتنا بھی پانی ہے اوپر لاؤ۔ جب ڈول کو اوپر لایا گیا تو آپ نے دست شفقت اس ڈول میں ڈالا اور فرمایا کہ اس کنویں کے اندر دوبارہ گرا دو۔ جب کنویں کے اندر مسلمانوں دوبارہ وہ ڈول گرایا گیا تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کنویں کے اندر کنویں کو صاف کر رہے تھے بڑی مشکل سے باہر آئے، خطرہ یہ تھا کہ پانی میں ڈوب جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس رائی کی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پہ گواہی دینے والے انسان بھی ہیں، مجھ پہ گواہی دینے والے جن بھی ہیں، مجھ پہ گواہی دینے والے درخت بھی ہیں، مجھ پہ گواہی دینے والے پہاڑ بھی ہیں، کنکر بھی ہیں، پانی بھی ہے۔ اس رائی نے جو بھیڑیا کی بات کی کہ میری نبوت کی اس کو اطلاع دی، یہ سچ کہہ رہا ہے، صدق الرائی، سچ کہا اس چرواہے نے۔ پھر فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع والانس ويكلم الرجل عزبة الشوط وشراك نعلي ويخبره فخذوا بما احدث آله بعدا۔ فرمایا صدق الرائی، تم نے اس بکریاں چرانے والے کا قصہ سنا، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ لا تقوم الساعة حتی یکلم السباع والانس، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ درندے بھی انسانوں سے باتیں کرنے لگیں گے۔ وَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ عِزْبَةُ شَوْتِ،
انسان سے اس کا کوڑا باتیں کرے گا، لاٹھی باتیں کرے گی، وشراک نالی، اور انسان سے اس کی بوٹ کا تسمہ بولے گا۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُوتْ، اور اس کی ران اس انسان کو وہ باتیں بتائے گی، بِمَا أَحْدَثَ آلُهُ بَعْدَ، جو اس کے گھر کی غیر موجودگی میں گھر میں جو کام ہوئے، اس کی ران اس کو اطلاع دے دی۔ اس کے بعد قیامت آئے گی تو میری نبوت پر صداقت کی گواہی دینے والا راعی جو بھیڑیے کی بات دے رہا ہے، یہ قیامت قریب ہونے کی بھی ساتھ اطلاع دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بات اور کہاں سے اطلاع، اور وہ چرواہا بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے یوں بھیڑیا نے میرے ساتھ بات کی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کئی بھیڑیوں نے، کئی شیروں نے صحابہ کی غلامی کی، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوستو اپنے جملوں میں کہا کیا ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، بس یہاں سے نکل جاؤ، ہم غلامان محمد ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ لمبا واقعہ ہے افریقہ کے جنگلات کا، جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ بسیرا کرنا تھا ایک جنگل میں، افریقہ کے ایک جنگل میں جو درندوں سے بھرا ہوا تھا، دنیا حیران تھی۔ اس قافلے کے امیر نے صرف ایک جملہ کہا، یا حشرات الارض اخرجو منہا ہونا نحن غلامان محمد، اے حشرات الارض یہاں سے نکل جاؤ، ہم غلامان محمد ہیں، یہاں ڈیرا ڈالنا چاہتے ہیں۔ کرد قوم دیکھ رہی تھی عراق کی قریب، تو سانپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، ہر جانور اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے کہ صحابہ نے واسطہ دیا غلامان محمد کا، بس ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو جو درندے صحابہ کی بات مانے، تو صحابہ کی بات کیوں مان رہے ہیں کہ صحابہ نے نبی کی بات مانی ہے، اس لیے مقدس ہو گئے نا صحابہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے نہ مانے۔ حضرت خنزلہ بن خطیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ والد ان کا لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کر دیں کہ اس میں برکت ہو۔ آپ نے کہا حنزلہ قریب آ جاؤ، اور حنزلہ کا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، اور دایاں ہاتھ لے کر اس کے سر کے اوپر رکھا، اس کا ہاتھ بھی اور اپنا ہاتھ بھی، اور دعا دی، اللہم بارک فی خنزلہ، اے اللہ خنزلہ میں برکت رکھ دے۔ ہاتھ ہٹا لیا، فرمایا بورک، خوشخبری بھی ساتھ دے دی، تجھے برکت والا بنا دیا گیا ہے، جاؤ برکت والا بنا دیا گیا ہے۔ مرور دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد والے تابعین حضرت خنزلہ کے پاس بیماروں کو لایا کرتے تھے کہ دعا کر دیں، اللہ کے رسول نے آپ میں برکت کی دعا کی ہے، آپ ہمارے اس مریض کے لیے دعا کر دیں، دم کر دیں۔ بیمار جانوروں کو، مویشیوں کو، بکریوں کو حنزلہ کے پاس صحابہ کرام اور تابعین لایا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے۔ اور دم کرنے کے منکروں، امام بخاری کی معجزہ بیان کرنے والی حدیث نقل کر رہا ہوں، او دم کے منکروں کہ دم میں کچھ نہیں ہے، یہ دم ہی تو ہے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ سب دم ہیں. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دم کیسے کیا کرتے تھے دوستو؟ جو بیمار آتا اس کو قریب بلاتے، فرماتے تھے مجھے بھی میرے نبی نے قریب بلایا تھا. قریب بلا کر اپنا ہاتھ اس مریض پر پھیرتے تھے اور جملہ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ وہ سننے والا جملہ ہے، فرماتے تھے بسم اللہ علی برکت ید رسول اللہ، بسم اللہ علی برکت ید رسول اللہ. شروع اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت میرے اس دائیں ہاتھ پہ لگائے. اے اللہ میں آپ کے حبیب کے دست شفقت کی برکت کا واسطہ دے کر اس مریض پہ پھیر رہا ہوں، اس کو شفا دے دے. اس کو شفا ہو جاتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے. ایک دن امی حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے جو آپ کی خدمت پہ پیش کریں، لیکن یہ بیٹا ہے، یہ بچہ ہے ابھی چھوٹی عمر کا، آپ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، یہی میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیں. لیکن درخواست یہ ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا بھی فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اکثر انس مالہ وعمران وشرفا وولدان وغفر لذنبہ. اے اللہ انس کی عمر میں اضافہ کر دے، اس کی شرافت میں بزرگی میں اضافہ کر دے، اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے، آخرت میں میرا رفیق جنت بنا دے. اب دعا میں کوئی چیز کوئی باقی نہیں رہی، یہ ہے جامع دعا، جامع معنی. اللہم اکثر مالا وعمرا واولادا وشرفا واغفر لذنبہ. اے اللہ انس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی بزرگی کے چاند لگا دے، پھیلا دے، اور اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ دنیا میں تو یہ رزق کے ریل پیل میں ہوگا تو آخرت میں کہیں حساب میں پھنس نہ جائے. پھر میری دعا کی آدھا دعا ہوئی کہ دنیا میں تو نوازتا جاؤں، دعا کرا کہ دنیا میں تو نوازتا جاؤں اور آخرت میں میرا خادم پھنس جائے اپنے حساب میں. آخرت کے لحاظ سے رب العالمین دعا یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور دنیا میں اولاد و رزق عمر اتنی دے کہ خوب سیر ہو کر استعمال کرتا رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 100 سے زیادہ پوتے ووتے تو میں نے دیکھے ہیں اپنے نظام میں چلتے ہوئے، اس کے لگ بھگ میں نے دفن بھی کیے ہیں، اور مال اتنا تھا کہ مجھے حساب نہیں تھا، لیکن ہر قدم پہ مجھے میرا محسن نہیں بھولتا تھا. ہر نعمت کو دیکھتے ہوئے مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے کہ آپ کی دعا کی برکت سے ہوا ہے، آپ کی دعا کی برکت سے ہوا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت صاحب میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا صاحب کیا دعا کروں؟ عرض کیا حضرت دعا یہ کریں کہ جب بھی میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ ضرور میری دعا قبول کرے۔ دعا کرانے والے بندے کی فراست دیکھیں۔ کہا حضرت دعا یہ کریں کہ ساتھ جب بھی اللہ سے دعا کرے اللہ ضرور میری وہ دعا قبول کرے۔ آپ نے فرمایا ساتھ ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد کی ہر دعا قبول کرنا جب بھی آپ سے یہ دعا مانگیں۔ فَكَانَ يَدْعُو فَكَانَ لَا يَدْعُو إِلَّا اسْتَجِيبًا، سعد کبھی بھی جب دعا مانگتے تھے تو فوراً قبول ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے علاقے کا عامل بنا دیا، اور اس علاقے والوں نے حضرت سعد کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایات کی کہ یہ نماز کے پابند نہیں ہیں، فیصلوں میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ پہ دوسرے کو امیر مقرر کیا، اور دوسرے لوگوں کو ساتھ کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس علاقے کی سب مسجدوں میں اعلان کرانا، ساتھ کی تفتیش کرنا، معلومات کرنا کہ سعد واقعتاً مجرم ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ہیں، ہر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ سعد کے بارے میں کسی کو کوئی شکایت ہے تو بتا دے۔ سب مسجد والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنے لگے، ہرگز نہیں، سعد بہت اللہ والے آدمی ہیں۔ بنو عبسہ کی مسجد میں جب یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور ایک صحابی نے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں، سعد کی انکوائری کے لیے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے شکایات کی ہیں کہ سعد اچھا آدمی نہیں ہے، تم میں سے اگر کسی کو کوئی شکایت ہو سعد کے بارے میں تو بولے۔ بنو عبسہ کا ایک شخص کھڑے ہوا، کہنے لگا بولنا تو نہیں تھا لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو بولتے ہیں، سعد نماز کا پابند نہیں ہے، فیصلوں میں انصاف کرنے والا نہیں ہے، اور تقسیم میں اپنوں کا خیال کرتا ہے، انصاف سے تقسیم نہیں کرتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں موجود تھے، کہنے لگے سچ کہہ رہے ہو، ذرا سوچ کر بولنا، سچ کہہ رہے ہو جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسا انعام ملا ہوا ہے، میں اسی مجلس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اور وہ تم پر اثر ہو جائے گا، اپنے دعوے سے منکر ہو جاؤ، میں ایسا نہیں ہوں، مہلت دے رہا ہوں، ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستجاب الدعوات صحابی ہوں، میں ابھی بددعا کر دوں گا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ بنو عبسہ کا شخص اپنی شہرت کی خاطر رجوع کرنے والا نہیں بنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کیے، اے رب العالمین، سعد کی تو زندگی میں کبھی کوئی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، اس شخص نے 3 الزام میرے اوپر لگائے ہیں، میرے رب ان تینوں الزام کے بدلے میں 3 بد دعائیں کر رہا ہوں، میری بد دعائیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ ایک تو اس کی عمر کو لمبا کر دے، اور دوسرا اس کو فقر و فاقہ اور غربت میں مبتلا کر دے، اور تیسرا یہ ہے میرے رب اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ علماء لکھتے ہیں دوستو، عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، غربت کا یہ عالم تھا کہ ٹیڑھی لاٹھی بن گیا، اور اس کی شرارت کا یہ عالم تھا کہ کوفہ اور عراق کی گلیوں میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کے راستے روکتا تھا، پھر اس پہ لعن طعن یہ کرتی تھی، پھر سعد کی بددعا کو یہ بنو عبس کا شخص یاد کرتا تھا کہ مجھ پہ سعد کی بددعا لگ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کر رہا ہوں کہ درخت، جانور، نباتات، اشجار، پانی، یہ سب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور تھوڑا سا پانی تھا، پریشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت پانی نہیں ہے، اور بالکل تھوڑا سا پانی ہے۔ فرمایا قریب لے آؤ، قریب لے آؤ، اور پانی میں انگلی ڈالی تو فرمایا ساتھ سنو بھی، یہ انگلی سے پانی بھی نکلے گا، ساتھ تسبیح بھی پڑے گا، مجھ پہ سلام بھی پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، پانی کا چشمہ جاری ہے، ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کر رہا ہے۔ یہ سب معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہے، اور خوش قسمت ہم لوگ ہیں دوستو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کامل اتباع جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقع